وہاں پنجاب میں ایک جگہ ہے حویلی لکا، مجھے کہا آپ تقریر کرے، ایک عاشق رسول آئے گا نعت پڑھے گا۔ عاشق رسول آیا، صفا صفا لا ترى فيه عوجا ولا امتا، بالکل لگل غازر ہونی سر کا ذکر المخلوق۔ میں دا سمجھے اکیلا پارا ہمارا جلسہ کے بڑھنے میں نگڑی۔ میں نے کہا میرے جلسے میں گلنار بیگم کو نعت پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ نر کا جلسہ ہے، مرد کا ہے، اور اگر یہ پڑھے تو میں یہ گیا، میں کوئی فیس لینے تھوڑی آیا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ پیغمبر کی توہین ہے، اس سے نعت سن۔ تو بڑے حیران ہو گئے، تو کہتے یہ تو بڑا عاشق رسول ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کے خیال میں ہے نا، آج میزان جو ہے نا مقرر کر کے دیکھتے ہیں۔ 2-3 مہینے بعد وہی شخص یہاں آیا، ماشاءاللہ خوبصورت داڑھی، بالکل ٹھیک ہے حضرت، اب پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اب تو یہاں سناؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو خنسا سے انسا اور انسا سے ذکر بنا دیتا ہے، یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ مولیانو دا سے زان غلے کڑے دا سے مداہنین اس نہ ہوئی تو سوک سول خیر دبر ہر سے ٹھیک۔ اور یہاں ایک طالب علم تھا، اس نے پرچہ لکھا تھا ابھی 4 صفحوں میں، آپ اچھے، میں اچھا، وہ اچھا، اس نے لکھا اچھا، میں نے نہیں لکھا اچھا، بس اچھا ہو اچھا ہو اچھا ہو اچھا، 4 صفحہ کہیں بیٹھا ہوگا اور کوئی چیز نہیں سوائے بس سب اچھے۔ وہ بابا اصلاح بھی تو کرنا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے، اپنے طریقے سے آپ سمجھاؤ مگر حق تو پہنچاؤ۔ دعائیں مانگتے اللہم صلی علی محمد، اس طرح دعائیں آج آپ کے بہت سارے حضرات مانگ رہے ہیں۔ ترمذی شریف پہلی جلد صفحہ 339 اور کتاب الدعوات جامع الدعوات میں 3 حدیثیں آئی، اور آپ نے ایک ایسے شخص کو فرمایا عجلتا، اجلت کرتے ہو، اذا دعوت اللہ فاحمد اللہ ثم صلی علیہ ثم سل ما شئت، جب دعا کرنے لگو اللہ کی حمد کر لو، الحمدللہ رب العالمین، پھر مجھ پہ درود پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لیکن آداب دعا میں ابتداءً درود و سلام نہیں ہے، حمد خداوندی الحمدللہ رب العالمین، وہ شرم نہیں آتی؟ قرآن کا آغاز الحمد سے ہے، اللہم صلی علی محمد ان اللہ ملائکتہ سے تو نہیں۔ یہ وہ حقائق ہے کہ جس کی حفاظت سے توحید و سنت کی سرحد محفوظ ہو، اور اس میں بے اعتدالی کرنے سے دین دشمنوں کو موقع مل رہا۔ اگر پیغمبر کی وفات کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اشرم و بشرا و بدریین و آخر تک کسی نے یہ الفاظ نہیں پڑھے اور تم پڑھتے ہو، میں تمہیں 100% غلط کہوں گا۔ پہلی جماعت ایمان و عمل کی وہ تھی، ان کے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ اور میں کہتا ہوں ابو حنیفہ نے جو 55 حج کیے، تو امام ابو حنیفہ مدینہ منورہ جاتے تھے یا نہیں؟ حضرت جب روز رسول پہ حاضر ہوئے تو کون سا سلام پڑھتے تھے؟ حنفی ہو جنفی ہو، لاؤ دکھاؤ، فاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور امام بخاری جس نے کعبہ کے جوار میں اصح الکتب لکھنا شروع کیا اور معجزہ شریف کے اندر مکمل کیا، اور اس پر سوانح نگاروں کا اتفاق، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پڑھتے تھے نا؟ تو کون سا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ لا کے دکھائیے گا، ایسے ہی کھل جائے گا، آئینے کی طرح کھل جائے گا۔ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل پیش کرو۔ ادھر ادھر کی باتوں سے مجھے ڈرانا آسان نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں اسلام میں۔ یہ فساد اور مسجدوں میں کوحرام مچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نبی اور نبی کے لائی ہوئی شریعت کو 656 سال تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ 656 سال کے بعد جو دین میں شامل کیا جائے گا اس کو وہ لوگ مانے جو دین کو ناقص سمجھتے تھے، ہم کامل دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات جو شرک کی وجہ بنتی ہے وہ ہے الجہل
بالمصالح الشرعیہ، دینی مصالح سے بے خبری، ایسے ہی لگو گے، ایسے لگے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیجیے جی، بورڈ پہ لکھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ لکھتے تھے نا، آج کل کیا لکھا ہے؟ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بدعت کے تو کوئی سر پیر ہوتے نہیں ہیں، جتنا چاہو اس میں پانی ڈالتے جاؤ، کھچڑی پکاتے جاؤ۔ نماز کے اندر درود شریف میں سلام میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے؟ کر کے تو دیکھے گا، کم کیف این وہ سب متعین ہے، اس کا تو کم کیف این نہیں ہے، بس ایسے ہی بہن بہن ہے۔ کچھ ادھر سے پڑھتے ہیں ہمارے بزرگ لوگ بھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یار مان دینا۔ الجہل بالمصالح الشرعیہ، شریعت کے مسائل سے ناواقفیت، اس سے شرک پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ بناء شرک وہ ہے التجاوز فی الحب عن الحد الشرعی، التجاوز بھی کہہ سکتے، التعدی بھی لکھ سکتے، التعدی عن الحد فی الحب والتعظیم عن الحد الشرعی۔ لا تقوموا لی کما تقوم العاجم لملوکہم، حضرت کے سامنے صحابہ کھڑے ہوتے تھے ہاتھ باندھ کر، تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں قیام کرو جیسے عجمی لوگ بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے۔ لا تقوموا لی کما تقوم العاجم لملوکہم، کیسے آپ نے سرحدیں بند کرا دی بالکل۔ لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، اور میری تعریف میں مبالغے نہ کرو جیسے یہود و نصارہ نے کیے ہیں۔ آج مبتدئین کی مجلس سے سنو اور ان کو چھوڑو، ہمارے ہاں خود اوروں سے کیا گلا، مجھے تو شکوہ ہے اس میر انجم سے، ہمارے ہاں کیا حشر ہے۔ تلاوت ہو گئی اور اس کے بعد نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، پتہ نہیں نعت کا نائت ہے کون، اس نے کوئی نسب کا پتہ تو چلنا چاہیے تھا کہ کس اسٹیشن سے بولا جا رہا ہے۔ تو التجاوز فی الحب عن الحد الشرعی، شرعی حد سے محبت یا تعظیم میں تجاوز کرنا، یہ دوسری وجہ ہے جو بناء شرک کہلاتی ہے۔